لیکن صبر کر لینا، انشاءاللہ آخرت میں تمہاری قدر اللہ اور اللہ کا رسول کریں گے۔ انہوں نے کیا کر لیا۔ میں تصویر دیکھ کے کہہ رہا ہوں یار تصویر چ بابے ہوری ایڈے سونے نے تو کی کچگی ہون گے، تصویر چ بابے ہوری ایڈے سونے نے قبلہ شمس الفقہا، کیا یار جاؤ جلال ہوگا یار۔ تو واقعی ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جن کو دیکھ کے رب یاد آئے حضرت۔ دیکھو یار تصویر کتنی سونی ہے یار، کیا نورانی سونا چاہیے۔ اتر قدر کرو علماء، ان سے پیار کرو، یہ خزانہ تمہیں انہی لوگوں سے ملے گا۔ علم دین حاصل کرو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے۔ اللہ حضرت کا فیض اسی طرح جاری و ساری رکھے جی۔ حضرت کا لگایا یہ جو درخت ہے اللہ اس کو اور پھل عطا کرے، اللہ اور پھول عطا کرے۔ جتنی بھی شخصیات بیٹھی ہیں اللہ ان کے سائے اہل سنت کے سر پہ سلامت رکھے۔ شمس الفقہا اپنے 12 سال کی عمر مبارک میں پہلا مناظرہ کیا۔ بھائی کرم تھا تو کیا نا، یہ کتابوں سے نہیں ہوتی باتیں، یہ کرم ہوتا ہے حضرت۔ شاید زمانے لگ جائیں کسی کو وہاں پہنچتے اس لیے قدر کرو، علماء سے پیار کرو، ان سے یہ لوگ تمہیں نہیں ملیں۔ عرصہ دراز آپ نے بیٹھ کے حضرت جی علم بانٹا کہ سلسلے کو لے کے چلے ہیں صاحبزادگان، لیکن آؤ پتر ہم بھی حصہ ڈالیں۔ بڑی شان ہے علماء کی، یہ میری بات یاد رکھنا۔ وکری بات ہے ہمارے معاشرے کا مزاج تھوڑا اور بن گیا، ہم نے قدر نہیں کی علماء کی، ہم نے قدر نہیں کی علماء کی۔ اللہ یہ حدیث صرف علماء کے لیے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم باعمل سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب کوئی عالم باعمل کسی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے اللہ اس کے گزرنے کی برکت سے 7 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شان عالم کی ہے کہ پانی کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے معاشرے نے قدر نہیں کی، آج حضرت جی چوکیدار جو ایک فیکٹری کے باہر گن لیے کھڑا ہے اس کی تنہا بھی ایک امام مسجد سے بہتر ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عالمی ہے پتر، کہتے ہم کچھ ہیں کرتے ہم کچھ ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے۔ حضرت بدلو پتر، میں نے کبھی اپنے گھر میں سوکھی روٹی نہیں کھائی، مدرسے میں نے بھی جلی روٹیاں کھائی ہیں۔ کبھی میں نے خالی چنوں کی دال نہیں کھائی تھی، مدرسے میں نے بھی 8 سال کھائی ہیں۔ لیکن کیا ایک عالم پورا مہینہ 4 جمعے 5 نمازاں جنازے بھی بچیاں نو قرآن بھی مسائل بھی حدیث بھی سارا کو جی مہینے بعد کنا 8,000 10,000 11,000 12,000 مطلب اج قرآن دی کوئی شان نہیں، قرآن والے نو مہینے بعد 12,000 یار، حدیث والے نو بخاری والے نو مسلم والے نو نسائی والے نو ترمذی والے نو ابن ماجہ والے نو ہدایہ والے نو قدوری والے نو جلالین والے نو ریاض الصالحین والے نو نور العزا والے نو شرح جامی والے نو مہینے بعد 8,000۔ جڑا کہندا ان نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول ہے یار کو خدا دا واسطہ ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں نہیں، تم خوبیاں دیکھو اور علم حاصل کرو حضرت، اپنے اداروں سے پیار کرو حضرت، اپنے مدرسوں سے محبت کرو، اپنے بیٹے دو حضرت، پھر وہی رنگ واپس آئے گا، صرف محنت کی ضرورت۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کا پہلا دن ایک بچی آگے چھوٹی سی آگے رونے لگ پڑی، آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ آئے 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 بڑا اوکھا دور آ گیا، اللہ ان فتنوں سے بچائے۔ جس کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتا وہ ہے کس کا، وہ بھی جناب بیٹھ کے ابو بکر صدیق پہ بھونک رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، کیونکہ حلالی نہیں بھونک سکتا صدیق اکبر پہ، یہ حرامی کا کام ہے۔
حلالی نہیں صدیق اکبر کی ہوگی. صدیق اکبر تو وہ ہیں جی جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حلالی نہیں صدیق اکبر پہ بات کرے گا کبھی بھی. اور یاد رکھنا تیرا بھونکنا اتنے رہ جانا کیونکہ جتنے صدیق اکبر نے اتنے بھونکنا نہیں جانا, اتنے جدو بھی جانا درود ہی جانا ہے. تیرے بھونکنے سے نہیں ان کو فرق پڑے گا. تو اپنے منہ کالا کر رہا ہے, تو اپنی آگ بڑھا رہا ہے. اور صدیق اکبر کو تیرے نہیں بھونکنے سے فرق پڑے گا کیونکہ جہاں وہ حضور کی خدمت میں ہے نا, اور حضرت عمر فاروق, وہاں کسی کا بھونکنا جاتا ہی نہیں. وہاں جب بھی جاتا ہے یہی جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. وہاں یہ جاتا ہے, وہاں نہیں. تیرا بھونکنا وہاں نہیں جائے گا کوئی. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ بتا. عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں, ماں بھی نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں ہے, کوئی بہن نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم گزر بسر کرتے ہیں. میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, میں دودھ نکال نہیں سکتی. دادی ہے گھر میں ایک, اندھی بھی ہے, بوڑھی بھی ہے, اسے نکل جانا. روز اس لیے رہی ہوں جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا. اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. صدیق اکبر رو پڑے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. آپ رو پڑے حضرت جی. اور رو کے اس بچی کو جواب کیا دیتے. آپ نے فرمایا نہ رو, حضور نبی کریم علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. میں پھر وہی کہوں گا جی, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, بدلو پتر اپنے آپ. حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ, آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس بھی تھے حضرت جی. روز بادشاہ کے بالکل ساتھ آپ کی کرسی لگائی جاتی تھی. آپ حسب معمول بیٹھے تھے, زلزلہ آ گیا, وہ کینگرے گرنے شروع ہو گئی عمارت کے. اب قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں بھائی جان بچاؤ, لیکن اٹھ کوئی نہیں رہا کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھا. حضرت نے بادشاہ کا کوئی دھیان کیا, آپ اٹھے اور دربار سے باہر تشریف لے گئے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں نہیں اٹھا, میرا وزیر دفاع نہیں اٹھا, وزیر خارجہ نہیں اٹھا, وزیر خزانہ نہیں اٹھا, وزیر فلانا فلانا نہیں اٹھا, وہ یہ مولوی اٹھ کے چل دیا. وہ پیچھے سے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ کو پکار کے کہتا ہے او مولوی, کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ ارے میں نہیں اٹھا, تیوں کیوں اٹھ کھڑا ہوا؟ آپ کھڑے ہوئے اور بادشاہ کی جانب دیکھ کے آپ نے جواب, آپ نے فرمایا سنو بادشاہ, ہاں میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے, کیونکہ اگر کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے تو مر بھی گیا, اگلی دن تیری جگہ اگلے دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا. لیکن اگر سعد الدین کا انتقال ہو گیا, نیا سعد الدین بنتے بنتے 40 سال لگ جائیں گے. ہاں جی, یہ جو تمہیں لوگ نظر آ رہے ہیں نا, جو بزرگ تمہیں نظر آ رہے ہیں, یہ نہ سمجھو یہ وہی ہیں جن کے لیے کسی نے کہا ڈھونڈو کہ اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وصال کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا حضرت کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. عرض کی حضور کی عمل کے سبب معافی ملی تاکہ میں بھی کروں. آپ فرماتے ہیں میں ایک دن لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے میں نے اپنے قلم کو دوات میں رکھا اپنی عبارت کو دیکھنے کے لیے. کہتے جب دیکھ لیا دوبارہ قلم اٹھانے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قلم پہ ایک مکھی بیٹھ کے سیاہی چوس رہی ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں, میں نے انتظار کیا کہ یہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے. فرماتے اللہ نے اس وجہ سے معاف کر دیا. کوشش کیا کریں پتر, کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے جی, آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور بس اب حضرت جو ہے بس رہنے دیں اس کو. حضرت آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. حضرت اگر آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو درود پاک کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا, کوشش فرمائیں کہ جب بھی درود پاک پڑھا کریں محبت سے پڑھا کریں. اللہ علماء بیٹھے ہیں, آپ تھوڑا سستی سے بھی پڑھیں گے نا ہو تو وہ بھی جائے گا, لیکن اگر آپ محبت سے پڑھیں گے تو پھر جو کبھی نہیں ہوا پھر وہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب درود پاک پڑھیں عقیدہ ہو, یقین ہو, محبت ہو, توجہ ہو, پھر دیکھیں ہاں رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. میرے بزرگوں کی بارگاہ میں نا کوئی شخص آ گیا,
آ کے عرض کی کہ حضرت پریشانی بڑی ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، کمانے والا اکیلا ہوں، کھانے والے بڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے سنگیا اس طرح کرنا ہے کہ روز 100 بار نہ تو نے استغفار کرنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ظاہر ہے وہ پریشان تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا تھا، اور جہاں کہیں بھی گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی تھا نا۔ تو وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں نے کہیں 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو نے پڑھ ہی دیا، میں تجھے کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ ہیں پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ درخت دیکھ کے، آپ چھت دیکھ کے، آپ دائیں بائیں دیکھ کے بھی درود پڑھیں گے وہ بھی جائے گا، لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑی توجہ سے پڑھیں گے نا پھر اور بھی بڑا کچھ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ پیناڈول کی ٹکی کان میں رکھ لے اور کہنا شروع کر دے جی آرام نہیں آ رہا، وہ بھائی کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا، کھانے سے آرام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں جی بڑی پریشانی ہے، ہم نے کچھ اپنی طرف سے تو نہیں بتانا بھائی، جو پیچھے بڑوں سے چلا آ رہا ہے ہم نے تو وہی بتانا۔ میں کہہ دیتا ہوں اماں جی 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ 4 دنوں بعد اماں جی پھر واپس آئی ہوندی ہیں، نہیں حضرت جی ہویا کھ نہیں۔ تو میں پھر کہتا ہوں اماں جی تسی کلین تے بہ کے سامنے لاچیاں رکھ کے اے سی لا کے تے گپا مار دیں پڑے ہیں، ایک باری پڑھو ہاں حضرت یونس علیہ السلام آ رہا ہے، پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پتر سب کچھ ہے، بس کمی ہے تو ہم میں کمی ہے، سب کچھ ہے پتر، بس کمی ہے تو ہم میں کمی ہے۔ اس لیے میرے پیر و مرشد اکثر اپنے مریدین کو فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم ایک چٹھی روز مدینہ پاک بھیجیا کر۔ چٹھی بھیجن تو کی مراد ہے حضور نبی علیہ السلام نو یاد کریا کر، پڑھنا اور ہے یاد کرنا اور ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم ایک چٹھی تے روز مدینہ پاک بھیجیا کر۔ وہ کسی سنگی نے آگے سے عرض کی حضور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا نا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں۔ اے ویکھو ہاں بھائی کیڑا جڑا روز ہی سانو بصیر پوروں یاد کردا ہے، لیکن حضرت جی ہن کوئی یاد ہی نہ کرے تو بندہ کی کرے ہے۔ اس لیے حضرت جی درود پاک پڑھا کرو اور محبت سے پڑھا کرو۔ میں اصل میں تقریباً ہر محفل میں درود دوبارہ پڑھاتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے بڑا کچھ دکھایا، میں کتابوں تک محدود نہیں رہا، مجھے اللہ نے بڑا کچھ دکھایا۔ میرا جو طالب علمی کا زمانہ تھا نا جامعہ نظامیہ لاہور، تو ظاہر ہے میں نے سیالکوٹ سے آنا ہوتا تھا، تو جہاں سیالکوٹ میرا گھر ہے، جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، تو اب تو خیر میں وہاں سے شفٹ ہو گیا ہوں۔ تو میرے گھر کے بالکل سامنے نا قبرستان تھا حضرت، تو اس قبرستان میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 17 سال انہوں نے اسی قبرستان میں گزارے، اور یہ نہیں تھے کہ تھا کچھ نہیں تو ملنگ بن گئے، وہ ملنگ تھا جس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا حضرت، کیونکہ میرا گھر قبرستان کے سامنے گلی میں تھا، ان کا گھر قبرستان کی دیوار کے بالکل ساتھ تھا۔ میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا تھا، 2.5 مرلے کا، حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا حضرت۔ تو حضرت نے بھرا میلہ چھوڑا تھا حضرت، ٹھیک ہے جی۔ میری ان سے بڑی محبت تھی، اور وہ محبت اس لیے تھی کہ ان کو مجھ سے محبت تھی۔ کبھی یہ نہیں کہنا جی مجھے ان سے محبت ہے، تو کون ہو گیا ان سے محبت کرنے والا؟ ان کو محبت ہے تو تجھے محبت ہے، یہ کبھی نہیں کہنا جی مجھے ان سے نہیں، ان کو محبت ہے تو تجھے محبت ہے۔ یہ بڑے تصرف والے وہ لوگ ہوتے ہیں تو سوچیں گھما دیتے ہیں بندے کی حضرت۔ وہ محبت فرمایا کرتے تھے، اس لیے ان کی محبت کی وجہ سے پھر مجھے بھی محبت تھی حضرت۔ اور میری کوشش ہوتی تھی کہ حضرت جو فارغ وقت ہے نا اس کو ضائع کرنے کے بجائے میں اس کو حضرت کے پاس گزارا کرتا تھا حضرت۔ بڑا کچھ سیکھا میں نے، اور مجھے یاد ہے میں ایک دن زور کی نماز پڑھ کے آیا، بڑی گرم دوپہر تھی جون کی، اور حضرت قبرستان میں بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ تو میں پہلے گھر جانے لگا، میں نے کہا موقع ہے بابی اور کلے نے کو گل ہوئے گی آج، میں حضرت جی چلا گیا۔ وہ گرمی کی وجہ سے، کیونکہ حضرت تو پہلے بیٹھے تھے، حضرت کا پسینہ بہہ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد میرا بھی بہنا شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت کا گھر بالکل قبرستان کے ساتھ تھا، اور حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا، سن 2002 کی بات ہے۔ تب اب یہ والے اے سی نہیں ہے، وہ تب وہ تھا جو دیوار میں لگا کرتا تھا حضرت کا ونڈو اے سی چل رہا تھا۔ تو بیٹھے بیٹھے ہمیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار یہ بابے نے کیا کیا، کتنا ٹھنڈا کمرہ ہوگا، وہ کیا چھوڑ کے قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بزرگ تو پہلے کہتے ہیں بھائی جب کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو پھر اپنے خیالوں کو کنٹرول رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا،
اور کچھ اس طرح کی توجہ فرمائی جو بات دل میں تھی وہ زبان پہ بھی آ گئی. میں نے حضرت کو کہہ دیا میں حضرت اینی گرمی قبرستان بہ رہے ہو اے سی چلن ڈے ہے ویکھو کڈا ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے. تو مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان میرے سوال پہ سوال کر دیا جواب نہیں دیا. مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان یہ ایک گل پوچھی تو جواب دیں گا. میں جناب. فرمان لگے یار جڑا تو ٹھنڈا کمرہ مینوں یاد کران ڈے ہیں اے تے دس اے ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے. تو ظاہر ہے جی جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا ضروری نہیں تھا سیدھا جواب تھا بالکل. میں نے بڑا وہ جس طرح ہوتا نا شرمسار سا ہو کے میں نے کہا حضرت جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہی آنا تھا. تو مجھے آگے سے فرمانے لگے یار 4 مونڈیاں تے جو آنا سی واپس ہی آ گئے ہیں. اور میں حضرت اتنی دور آپ کو چل کے یہ کہنے نہیں آیا کہ اسی قبرستان چلیے نہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے حضرت جی. حضور نے تو معاشرت کو پسند فرمایا. بس جاتے جاتے میں آپ کو اتنا کہہ جاؤں گا جہاں بھی رہنا کوٹھی میں رہنا مکان میں رہنا حویلی میں رہنا بنگلے میں رہنا کٹیاں میں رہنا بس یاد رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے. بس اس کو نہ بھولنا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا. قبلہ شمس الفقہا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ اتنے سب مسافر نہیں کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. بس پتر جہاں جہاں یا رسول اللہ بس پتر جہاں بھی رہنا بس یاد رکھنا جانا ہم نے بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ وہی لوگ ہیں حضرت جنہوں نے یاد رکھا اور دیکھ لو آج کیسی رونقیں لگی ہوئی ہیں حضرت. بڑے بڑے حضرت جی چودھری ہیں. میں جاتا ہوں حضرت جی قبرستان اپنے والد صاحب کی قبر. بڑے بڑے چودھری ہیں حضرت زمیندار ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں حضرت. لیکن دیکھ لو کیسی رونقیں لگی ہیں. فاذکرونی اذکرکم. ٹھیک ہے جی. بس جہاں کہیں بھی رہنا حضرت یاد رکھنا ایک فریدہ مٹی پھلی ایک فریدہ بھئی مٹی پھلی ہے نا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. اب آپ کاٹن کا جوڑا پہن کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں. اور بھائی کاٹن کا جوڑا نہ دیکھ جو نیچے ہے اس کو دیکھ. ہاں جی میں کہا کرتا ہوں یہ ہماری حقیقت ہے. یہاں اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جس کی آنتوں میں حضرت جی پخانہ نہ ہو جس کے مثانے میں پیشاب نہ ہو جس کے پھیپھڑوں میں بلغم نہ ہو جس کے پتے میں صفرا نہ ہو جس کی تلی میں سودا نہ ہو جس کی رگوں میں اس وقت خون گردش نہ کر رہا. ہم سے بھی زیادہ کوئی گندگی لے کے گھوم رہا ہے. یہ تو میں حضرت جی اکثر بیٹھ کے اکثر سوچتا ہوں میں کہتا ہوں مالکا پتہ نہیں اتنے کیڑا ٹکن لا چھڑے آئی کہ اندر دی بو باہر نہیں آتی ہے. یہ تو حضرت جی ہر بندہ اتنی بدبو لے کے گھوم رہا ہے. اگر وہ بدبو باہر آنی شروع ہو جائے ہم اپنی بدبو سے خود ہی مر جائیں. پھر کاہے کی اکڑ جی پھر کاہے کا غرور جی پھر کاہے کا تکبر. شکر کر مالک نے تیرا چھپا رکھا ہے. لیکن کیا ویکھ فریدہ مٹی پھلی مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی مٹی اسی تے مٹی روئی کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. ہم قصور سے ہو کے آئے ہیں. حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی. اصل میں حضرت جی روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے اس لیے انداز الفاظ بدل جاتے ہیں مفہوم سب کا ایک ہی ہوتا ہے حضرت جی. پھر اسی مضمون پہ حضور بلے شاہ نے بھی قلم اٹھایا. آپ کیا شعر زیادہ میں صرف 2 پڑھوں گا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار. حضور نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے فرمایا کرتے تھے اللہم آرینا حقی حقائق الاشیاء. اے اللہ مجھے ہر چیز کی اصل دکھا. اے اللہ مجھے ہر چیز کی حقیقت دکھا. ہم نقل دیکھ کے دیوانے ہو گئے. ہم نے اصل نہیں دیکھی. یہ لوگ اصل دیکھ لیتے ہیں. ہم نے نقل دیکھی ہے حضرت. ہاں یہ جس ریس میں ہم لگے ہیں یہ بالکل بے تکی ریس ہے. بڑے بڑے گھر بناؤ یہ یاد رکھنا حضرت جی کوئی بڑا سا گھر بنا کے فخر نہ کرنا شاید میں کامیاب ہو گیا ہوں. بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ بڑا سا گھر بناتا ہے نا بلند عمارت منزل پہ منزل تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے او بندیا تیری جگہ تے زمین دے تھلے وے تو تے کی لینا آنڈے ہیں. اس کو کوئی کمال نہ سمجھنا پتا.
माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी दा सवार, माटी माटी नूं दौड़ाए माटी दा खड़कार, माटी कदम करेंदी यार। और कमाल लिखा जी आखिरी शेर, फरमाते हैं चार सैयां रल खेडन लगियां। कुरान भी तो यही कहता है ना, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुम वल्लाहु वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। चार सैयां रल खेडन लगियां, चार सैयां रल खेडन लगियां, पंजवीं विच सरदार, खेड़ खूड़ मुड़ माटी होइयां, पौंदियां पैर बसियार, माटी कदम करेंदी यार। पता नहीं जी कब सरकारी आर्डर आ जाना है और इस मट्टी को फिर मट्टी में मिला दिया जाएगा। ये जो लम्हात हैं, ये जो वक्त है, इसकी कदर करो। और मैं आपको कहूँगा पुत्र, हम हकीकत से बहुत दूर निकल गए हैं। हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने एक शख्स को मुस्कुराते देखा, लुडी पांदियां नहीं वेख्या, तेल ते नचदियां नहीं वेख्या, यार दी जंज अगे भंगड़ा पांदियां नहीं वेख्या, सिर्फ आपने एक शख्स को मुस्कुराते देखा। अब उसको जाके फरमाने लगे, ओए तू पुल सिरात से गुजर गए? उसने अर्ज़ की हुजूर नहीं। आपने फरमाया तुझे पता है कि तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? उसने की हुजूर नहीं। फरमाया फिर तू क्यों मुस्कुरा रहा है? हम पुत्र बहुत कुछ भूल चुके। हमारी स्टेजों से हजरत जी जहन्नम का जिक्र तो वैसे ही निकल गया हुआ है। हमारी स्टेजों पे आजकल मियाँ इश्क का राज है हजरत, जिसका ना सिर है ना पैर है। मैं मुझे बातें हमें सारी समझ आती। मैं उस दिन एक जगह तकरीर की तो मैं बैठा तो नकीब साहब गल्लां गल्लां च मैनू जोड़ गए, नहीं भाई ये इश्क। फिर मेरे को भी नहीं रहा गया, मैं भी फिर स्पीकर फाड़ लिया। मैं भाई तू केड़े इश्क दियां गल्लां सुनाण डे? और भाई सूरह कारिया तब उतरी थी जब जनाब सिद्दीक अकबर जैसे आशिक मौजूद थे। तू मुझे कौन सा इश्क सुना रहा है? सूरह वाक़िया तब उतरी थी जब मौला मुश्किल कुशा जैसे आशिक मौजूद थे। हाँ जी। सूरह इन्फितार तब उतरी थी जब उस्मान गनी जैसे आशिक मौजूद थे। तू मुझे क्या सुना रहा है? सूरह फजर तब उतरी थी जब हजरत उमर फारूक जैसे आशिक मौजूद थे हजरत। हाँ जी। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजिया यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहुल ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। इस तरह की बातें करें ना, लगता है मौलवी साहब को भाभी मिजाज ने। वाह भाई वाह। ਇਹਦਾ मतलब फिर हुण सूरह फजर भाभियां दी है? वो खुदा का खौफ खाओ यार, होश की बातें करो यार। है इज़ा समाउन फतरत वइज़ल कवाकिबुन तसरत वइज़ल बिहारु फुज्जिरत वइज़ल कुबूरु बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अखरत। हैं इससे सख्त भी आयत कोई होगी? सूरह तारिक, यौमा तुबलस सरायर, आज राज खोले जाने का दिन है। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। लेकिन जनाब मियाँ इश्क है जिदे, और इश्क भी हो जिदे दाढ़ी भी कोई नहीं तो नमाज भी कोई नहीं है। मियाँ इश्क जी पता नहीं आशिकी किस चीज का नाम रखा है। हजरत बाबा साहब ये आशिकी किबला तशरीफ फरमा है। हजरत बाबा साहब फरमाते हैं मैं पहले मुरीद होने के लिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया। कहते जब हाजिर हुआ ना तो आप एक खुश्क तने से टेक लगाए बैठे थे। कहते जब मैं करीब गया ना तो दिल में ख्याल आया तो फरीद ये किस तरह का गली है कि तने ना टेक लाए तो तना खुश्क रह जाए। कहते हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने मेरा वसवसा पकड़ लिया और कहते आपने दरख्त पर नज़र की तो फरमाते हैं वो दरख्त सरसब्ज़ो शादाब हो गए, टहनियाँ निकल आई, फल पड़ गया। कहते आपने फिर नज़र डाली, वो दरख्त फिर खुश्क हो गया। कहते आपने फिर नज़र डाली, फिर उसको सरसब्ज़ो शादाब कर दिया। कई बार आपने इसी तरह किया। कहते करके फिर मुझे कहते हैं फरीद ओए तू दुर्वेशी करना है कि रब नाल लड़ाई लेना है? कहते मैंने इसकी क्यों क्या हुआ? तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाने लगे फरीद जो दी मर्जी है कि दरख्त खुश्क रहे तो तू ज़रूर इनू हरा करना है। आशिकी हजरत, उसकी रज़ा पे राज़ी रहना हजरत, उसकी रज़ा का रास्ता इख्तियार करना, ये आशिकी है हजरत। हमने पता नहीं किसका नाम आशिकी रख दिया है। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखा सैयदा बैठी थी, कोई शख्स आ गया, दरमियान में पर्दा था, गुफ्तगू हो रही थी आपस में। उस शख्स ने दौरान गुफ्तगू ना शैतान का नाम ले लिया। ये थे हमारे बुजुर्गों के हाल, ये था उनका जज्ब, ये था उनका शुक्र। उसने दौरान गुफ्तगू शैतान का नाम लिया।
آپ اسے حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا، بھائی ہمارے تو بچوں کی ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم تو پہلا پارہ پڑھیں تو وہاں بھی سب سے پہلے یہی آتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ہم تو قرآن میں پڑھتے ہیں فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت رابعہ جیسی شخصیت پوچھ رہی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہیں. حضرت رابعہ بصری لکھا آدھی رات کا وقت تھا اور ان کی راتیں ہماری طرح کی نہیں تھی. ہم تو رات کا انتظار کرتے ہیں گناہ کے لیے، وہ رات کا انتظار اس لیے کیا کرتے تھے رات پوے تے بے دردانو اور نیند پیاری آوے اور درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے ہیں. ان کی راتیں ہماری طرح نہیں تھی، ان کی راتوں کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے جی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. آدھی رات کا وقت حضرت رابعہ نے اونچی اونچی پکارنا شروع کیا ہائے پیاس ہائے پیاس. لوگوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی اور آپ کے گھر سے پانی ختم ہو گئے. وہ ہر شخص نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھایا اور کنویں کی جانب بھاگ گیا پانی لانے کے لیے. سب نے پانی لیا، واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، انہوں نے سب کو روک لیا، پوچھنے لگے وہ پانی لے کے کہاں جا رہے ہو؟ سب نے جواب دیا حضرت رابعہ اونچی اونچی پکار رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. ہم یہ پانی لے کے نا ان کی پیاس بجھانے جا رہے ہیں، شاید سیدہ کے گھر میں پانی نہیں ہے. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید سے ہی بجھے گی. ہائے ہائے کتھے میاں جی ہوں گلنا ہے، کتھے گئیاں ہوں گلنا ہے. نہیں حضرت جی دیکھو پتر ہیں یہی راستہ ہمارے بزرگوں کا راستہ. میں تو کہا کرتا ہوں اسی ایسے بھلے کھیچاں رہے گڈی مدینہ پاک جان رہی نہیں کھلار کے چیک کر مدینہ پاک نہیں جان رہی کہ دیکھ اپنی گڈی میں چیک کر اپنی گڈی. اس لیے تو دیکھو نا اقبال نے کتنا سونا لکھا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. شعر تو سارے بڑے سونے ہیں لیکن سب سے سونا جو مجھے لگتا ہے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یہ شعر 2021 کے کسی نقیب کا نہیں ہے جس کو خود ہی نہیں پتا میں پڑھ کے آ رہا ہوں. یہ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے جس کی قرآن و حدیث پہ نظر تھی. حضرت اقبال نے یہ حدیث پڑھ رکھی تھی. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور عام حور جی حور مقصورات فی الخیام، اب فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، ارے عام حور کا بھی چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کے سامنے ماند پڑ جائے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی جنتی حور پانی پیے گی یہ اس کے حسن کا عالم ہے کہ جب پانی اس کی گردن سے گزرے گا تو گزرتا ہوا دکھائی دے گا. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی جنتی حور جنت میں چلے گی، جنت کی ہوا چلے گی، ہوا چلنے کی وجہ سے اس کی پنڈلی سے کپڑا سرک جائے گا تو حضور فرماتے ہیں اس کی پنڈلی بھی اتنی سونی ہے کہ جو ہڈی کے اندر میک ہے نا وہ بھی نظر آئے گی. اقبال کو ساری حدیثیں یاد تھی لیکن پھر بھی اقبال کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے. اس لیے پتر محنت حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ اور یاد رکھنا جی روز نہیں میں جنید پیدا کرتی. گھر گھر جمن چڑیاں تے گھر گھر جمن گاں
کدی کدی تے کتے کتے وہ جمدے جنید جنہاں دا نام. جب علامہ محمد اقبال نے بھی حضور نبی علیہ السلام کی نعت لکھی نا, استغاثہ پیش کیا, وہ بھی ایسے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. حضرت جنید, اس نے ایک دن حضرت جنید بغدادی سے سوال کر دیا, حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ حضرت جنید آئے آئے آپ فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضور اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. بڑی کمی ہے جی اخلاص, بڑی کمی. یاد رکھنا پتر, اخلاص کے بغیر جو قدم بھی آپ اٹھا رہے ہیں وہ پیچھے جا رہا ہے, آگے نہیں جا رہا کوئی. اخلاص حضرت, ہر عمل میں اخلاص حضرت. اور یہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, اس سے پتر بڑا بچو, یہ بڑا فتنہ ہے. پہلے بزرگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, اب ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. بڑا بچو پتر اس سے. اپنی نیتیں چیک کیا کرو, اگر میں یہ اپلوڈ کرنے لگا ہوں میری کیا نیت ہے اس سے. اپنی نیکیاں برباد نہ کرو. ویسے تو کام ہے نہیں, جو ٹر جائیے تو جاندے ہیں فٹ فیس بک تے ماشاءاللہ اج داتا صاحب حاضری بھائی ساڈے لی گیا سیں. نہیں سوال ہے جی, ساڈے لی گیا سیں. پتر جس کے لیے تو گیا وہ جانتا ہے تو گیا ہے. چیک کرو اپنے معاملات کو میرے بچوں, نیکیاں تباہ ہو رہی ہیں ہماری, بچو ریاض سے. حضرت جنید اخلاص کیسے سیکھا؟ نائی سے. عرض کی حضور وہ کس طرح؟ فرماتے فقر کا زمانہ تھا, میرے بال اتنے بڑے ہوئے تھے کہ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. کہتے پیسے تھے نہیں بال کٹوانے کے. کہتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا, کسی کے بال کاٹ رہا تھا. فرماتے میں جا کے کھڑا ہو گیا. جب اس نے میری جانب توجہ کی نا تو میں نے سلام کیا, اس نے جواب دیا. فرماتے میں نے کہا تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے, آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. فرماتے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے کاٹ کے کاٹوں گا. نیچے آیا, میرا ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے گیا. جس کے کاٹ رہا تھا اس کو اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار اپنی اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. ہائے دعا کرو یار کوئی سانو بھی وہ دلی کرنا نصیب ہو جو صرف اس کے لیے ہو, کچھ بھی نہ ہو, صرف اس کے لیے ہو. کوئی ایک سجدہ مل جائے جس میں صرف وہ ہو حضرت, کوئی غرض نہ ہو, کوئی لالچ نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, صرف وہ ہی ہو حضرت. ایک بھی مل گیا نا زندگی میں کامیاب ہو گئے پتر. ڈھونڈنا اسے ایک سجدے کو جس میں صرف وہ ہو حضرت. آپ فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا, ہاں اگر کبھی اللہ وقت لایا تو میں بھی تجھے تیرا بدلہ ضرور دوں گا. آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا, خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا, عمرو بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے, ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے, ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین. فرماتے میں نے ایک تھیلی میں پیسے ڈالے, تھیلی لے کے اس کی دکان پہ گیا, بوڑھا ہو گیا تھا. آپ فرماتے میں نے سلام کیا, اس نے جواب دیا. فرماتے میں نے کہا یاد ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی نہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا پھر یہ ان بالوں کا بدلہ ہے. تو آپ فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے, ارے آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. اخلاص اخلاص. میں کسی کی بات نہیں جی, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, میں اپنی بات پتر مجھ میں تو 10 لاکھ کوتاہی ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے, مصر فتح کیا آپ نے. ان کی تربیت کنہوں نے کی تھی؟ حضور نبی علیہ السلام. اور پھر ظاہر ہے جی جو آپ کے زمانے کے لوگ یا بزرگ تھے وہ تو تابعین ہوئے نا, ان کی پھر تربیت کنہوں نے کی؟ صحابہ نے. کچھ شائبہ تھا وہاں لیکن دیکھو ان کا تقویٰ. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں, فرماتے جب مصر فتح ہو گئے نا تو مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا, میں بڑا پریشان. امیر المومنین حضرت عمر ہیں, خلیفہ رسول ہیں, مزاج بھی سخت ہے, حساب بھی ذرا کڑا لیتے ہیں, تاج کھو گیا, میں کیا جواب دوں گا آپ کو؟ فرماتے میں پریشانی میں ٹہل رہا تھا, کیا دیکھتا ہوں, بس اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی خیر فرمائے.
بس جزاک اللہ جزاک اللہ. بس اب آپ نے گفتگو ہی سننی ہے جی. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا کرے, اللہ آپ کا بڑا زیادہ بڑھائے. آپ فرماتے ایک شخص آ گیا, اس کے ہاتھ میں نا تھیلا تھا. آپ فرماتے جیسے جیسے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں, جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں. آپ فرماتے اس نے سلام کیا, ہاں, اور اس نے اپنا منہ نہ چھپایا ہوا تھا. فرماتے اس نے سلام کیا, میں نے جواب دیا, اتنی دیر میں اس نے تھیلے کا منہ کھولا, تاج نکالا, میرے سامنے رکھا, سلام کہہ کے پھر چل پڑا. آپ فرماتے مجھ پہ سختے کی کیفیت تھی, جوتی ٹوٹی ہے, کپڑے پھٹے ہیں, اگر یہ تاج نہ بھی واپس کرتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج کس کے پاس ہے, میں کس پہ دعویٰ کرتا جا کے. بڑی بات ہے, اتنی غربت ہونے کے باوجود تاج واپس کر گیا. آپ فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. آپ فرماتے میں نے اس کو پکار کے کہا رک, کھڑا ہو گیا. آپ فرماتے کہا منہ میری طرف کر, اس نے کر لیا. آپ فرماتے میں نے کہا کپڑا ہٹا. آپ فرماتے یہ بات نہیں اس نے مانی, کپڑا نہیں ہٹایا. اور مجھے آگے سے کیا کہتا ہے, عمرو بن عاص, میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں, اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا اس کو حاجت نہیں منہ دکھایا جائے, وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. اخلاص, ٹھیک ہے, اخلاص حضرت, اخلاص, اخلاص. پھر نکلو میرے بچوں, پھر دیکھو. اور میں آپ کو کہوں گا حضرت جی, جو مزہ اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں نا, وہ مزہ عمران خان کی کرسی میں بھی نہیں ہے. میں کیمرے کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. الحمدللہ جو مزہ اس راستے میں صرف ایک قدم چلنے کا ہے, اللہ کی عزت و عظمت کی قسم, عمران خان کی کرسی میں بھی وہ مزہ نہیں ہے. صرف چل کے دیکھو اخلاص کے ساتھ کوئی, وہ کیسے دل جوئیاں کرتا ہے. اب سلسلہ علیہ چشتیہ, حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت چھوٹا نا نہیں, روزنی ماں ابراہیم پیدا کرتی, میرے حال صرف گلاں نہیں سنائیاں, کام کیتا ہے حضرت, اور کام بھی کی کیتا ہے, بلخ دی بادشاہی نو ٹھوکر ماری ہے حضرت جی. ہیں کوئی چھوٹا کام ہے ہیں جی, ایتھے کو 10 روپے نہیں چڑھتا ہے, آپ نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری ہے. بتایا کہ عشق کہتے کس کو ہیں, اور لکھا ہوا ہے جو مالک کرم کرے جی کسی پہ, جے یار فرید چا کرم کرے ایباں والیاں دے متھے لالڑیاں, ہیں جی, جب وہ کرم کرتا ہے پھر اسباب بنتے ہیں. وہ لکھا ہے آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے, اندر چنگیاڑی لگ چکی تھی, انہوں پنجابی چ کہندے نے نا وہ با پامبڑ بننا سی حضرت. وہ آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے تھے تو ایسے لگا کو گیا ہے گزر کے. آپ اٹھ, جو ہوتے ہیں نا یہ بادشاہ بڑے نفیس مزاج ہوتے ہیں حضرت, آپ اٹھ بیٹھے, تھوڑ چھت پہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی. آپ نے باہر کھڑے پہرے دار کو بلایا, آپ نے فرمایا ڈیوٹی میں اتنی کوتاہی کیوں ہوئی, کون گزر کے گیا ہے؟ اس نے کہا حضور ہم ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں, گزر ہی کوئی نہیں سکتا. فرمایا نہیں گزرا ہے کوئی, نہیں حضور نہیں گزر ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا اچھا. آپ اپنے پلنگ پہ آ کے بیٹھے, وہ جو گزرا تھا نا وہ واپس آیا, آپ بھی الرٹ کھڑے تھے, آپ نے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا چھت پہ کیا کر رہا تھا؟ عرض کرتا ہے حضور میرا اونٹ کھو گیا ہے, میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تیری مات تو نہیں ماری گئی, چھت پہ بھی کبھی اونٹ ملا ہے؟ چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور جے چھت تے کدی اونٹ نہیں لبا تو پھر مینوں دسو پلنگ تے کدی رب لبا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں پھر پلنگ پہ رب تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے حضرت. وہ تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے حضرت اس طرح کی چوٹ لگا کے گیا. پھر وہ کہتے ہیں نہ پری رہی نہ جنوں رہا, نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا, جو رہی تو بے خبر ہی رہی حضرت. پھر حضرت جی, اور جیسے میں نے کہا نا چل کے دیکھو, لیکن پتر اخلاص شرط ہے, اخلاص شرط ہے. پھر دیکھو اس راستے کے مزے. لکھا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم خود فرماتے ہیں, افراتے ہیں ایک رات سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں, 2 بندے ہیں, ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے وہ لکھ رہا ہے, ایک لکھوا رہا ہے خواب میں. فرماتے قریب گیا, سلام کہا, انہوں نے جواب دیا. فرماتے میں نے پوچھا بھائی تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں. فرماتے میں نے کہا تم کیا لکھوا رہے ہو, تو یہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں اس رجسٹر میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا, جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. اور یہ لکھ رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں نے کہا ابراہیم تو بھی تو اسی راستے کا مسافر ہے نا, تو پوچھ ذرا کہ تیرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں ہے. فرماتے میں نے کہا ذرا دیکھو ہاں میرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے 1-2 اور آ کے ادھر ادھر کیے اور کہنے لگے ابراہیم تیرا نام تو نہیں ہے.
اور فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. کہتے میں نے اور محنت شروع کی. جب 500 نفل پڑھتا تھا 1000 کر دیے. جہاں ایک قرآن کریم ختم کرتا تھا 2 کر دیے. اور محنت کی. فرماتے ایک رات پھر خواب دیکھتا ہوں، پھر 2 ہیں. ایک لکھوا رہا ہے، ایک لکھ رہا ہے. فرماتے میں گیا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. اب فرماتے میں نے پھر وہی سوال کیا، بھائی کیا لکھوا رہے ہو، یہ کیا لکھ رہا ہے؟ کہتے آج ان کا جواب مختلف تھا. وہ کہنے لگے میں اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے. اس دن کون تھے جنہوں نے راضی کر لی ہے؟ آج کون ہے؟ جن سے اللہ راضی ہے. راضیتم مرضیہ. ٹھیک ہے جی. ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں نے نہیں آج پوچھا. میں نے دل میں کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لیا ہے. یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے. تیرا نام کیسے آ گیا؟ فرماتے میں خاموش کھڑا رہا. تو فرشتے کہتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھو گے رجسٹر میں نام ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور یہ تو ان لوگوں کا رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے. میرا نام کیسے آ گیا؟ تو آپ فرماتے فرشتے آگے سے کہنے لگے ابراہیم تجھے مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلے تیرا ہی نام لکھا ہوا ہے. چلو تو صحیح. دیکھو حضرت جی کیا کیا ہوتا ہے حضرت. پھر دیکھو کیا کیا رنگ لگتے ہیں. چل کے تو دیکھو یہ رستہ ہی وکھرا ہے. یہ رستہ ہی وکھرا ہے. ماشاءاللہ قبلہ کا عرص مبارک ہے. بڑی بزرگ شخصیات موجود ہیں. میں جتنے سٹیج پہ علماء بزرگ ان سے سوال نہیں ہے، آپ سے اور خود سے. چلو ان سے برکتیں لیتے ایک سوال کر لیتے ہیں. میری عمر 37 پوری ہو گئی ہے، 38 لگ گیا ہے مجھے. میں 38. آپ کی بھی جتنی آپ بھی کاؤنٹ کر لیں. ایک سوال کا جواب دیں دل میں، اونچی نہیں دینا. پھر میں عرض کر رہا ہوں شخصیات سے سوال نہیں ہے، خود سے اور ان سے ہے. میرے 38، آپ کے جتنے ہیں کاؤنٹ کر لیں. سچ بتائیں ذرا کبھی دل میں خیال آیا اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ کبھی خیال آیا دل میں؟ آ ہی گیا ہو کبھی، ایویں بیٹھے ہی آ گیا ہو، یا آپ نے کبھی اسپیشل بیٹھ کے سوچا ہو اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ ہیں کبھی نہیں آیا حضرت جی؟ یار اسی کو تو راضی کرنے آئے تھے یار. ہیں جی اسی کو تو راضی کرنے آئے تھے جی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کو تو راضی کرنے آئے تھے. اور کسی نے کہا تھا نا اے یار تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. اس لیے اپنے اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اور اپنا اخلاق اچھا کرو، اخلاص پیدا کرو، اور بس کوشش کرو حضرت اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے. اور میں آپ سے کہوں گا جی آج سستا سودا ہے، مہنگے سودے انہوں نے کر لیے ہیں. آج سودا سستا ہے، مہنگے سودے وہ کر گئے ہیں. وہ لکھا نہیں تھا مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اوکھے سودے کر گئے. تجھ سے مانگا کسی نے بیٹا؟ تجھ سے مانگا کسی نے بھتیجا؟ تجھ سے مانگا کسی نے بھانجا؟ اوکھے سودے وہ کر گئے. عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لوٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. حضرت اوکھے سودے وہ کر گئے میاں. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں بڑی دوستی تھی آپس میں، دونوں صحابیوں میں نا. یہ جنگ احد سے ایک دن پہلے دونوں اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دعا ایک دوسرے کے لیے غائبانہ کی جائے نا وہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کل جنگ ہے، کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، آؤ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. دونوں مدینہ شریف چلے، مسجد نبوی شریف چلے گئے. ایک کونے میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص بیٹھے، ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. پہلے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی. آپ دعا کیا کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے یا اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے قوی کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا. تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے.
پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں اور اس کا مال ہے وہ میرا ہوتا ہے۔ جب یہ خاموش ہوئے نا حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا آمین۔ پھر آپ نے دعا شروع کی، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے۔ پھر آپ نے دعا شروع کی۔ آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے کبھی کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے۔ یہاں تک دونوں کی دعا یکساں ہے، لیکن آگے عشق نے انگڑائی لی اور حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا بدل گئی۔ آپ پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے، اور کل بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں کہ گردن کٹی ہو، ناک کٹا ہو، کان کٹے ہوں، اور تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ کیوں کیا گیا؟ تم آگے سے جواب دوں، اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں کیا گیا۔ اوکے سودے پتر انہوں نے کر چھڑے دیں، آج سوکھا سودا جی، کر لو یار، آج کر لو۔ حضرت سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا آپ کی پوشت اس طرح سی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ لگ گئے، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ، یہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا پیچھے سے کپڑا اٹھاؤ، انہوں نے اٹھایا، حضرت عمر نے پشت چوم لی، یہ آگے سے رو پڑے اور رو کے عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ آج سوکھے سودے نہیں درج، کر لو یار، کر لو سودے، 5 وقت دی نماز پڑھو، اپنے اللہ نو یاد کرو اور محبت کرو جی۔ اور جتنے احباب بیٹھے ہیں حضرت اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، ہاں جی، اپنے بچوں کو عالم، اور اسپیشل یہاں جو امیر احباب بیٹھے ہیں نا، میں ان سے کہوں گا آپ بناؤ جی، آپ بناؤ۔ جب حضور نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تو یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ کسی پنڈو کو مولوی لب کے ہو جانا نماز پڑھائے، مصلی پہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا گیا۔ حضور نبی علیہ السلام کے زمانہ علالت میں عبد الرحمن ابن عوف نے نمازیں پڑھائی ہیں حضرت، دونوں اس وقت کی ہر لحاظ سے پاورفل شخصیات تھیں حضرت۔ یہ نہ کو سمجھے کہ یہ عام لوگوں کا کام ہے، یہ خاص الخاص لوگوں کا کام ہے حضرت۔ جتنے یہاں امیر لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سب سے کہوں گا اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے، اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت۔ میں حضرت جی یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ٹھیک نے، میں 2 بار باہر گیا ہوں یورپ، 2 بار مجھے باہر جانے کا موقع ملا، تو میں نے دونوں بار نا کچھ نوٹ کیا جو ہمارے ہاں بالکل ہی نہیں ہے۔ مثلا روڈ پہ جاتے ہوئے نا میں اکثر ٹکرا جاتا تھا کسی نہ کسی سے، کیونکہ اکثر تو آپ کو پتہ ہے وہاں ماحول اس طرح کا کہ سر نیچے کر کے چلنا پڑتا ہے، تو میں اکثر نا ٹکرا جاتا تھا۔ تو میں نے وہاں دیکھا حضرت اگر آپ کسی سے ٹکرا گئے ہیں نا وہ آگے سے معذرت کرتے ہیں، سوری سوری، اور معذرت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ شرم آ جاتی بندے کو۔ اندر تسی دسی ہو جی اسی باہر جانے ہیں کسی نے وج جائیے کی ہونا بھلا وہ انا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا حضرت، دکھ کس بات پہ ہوا؟ ان کے پاس بخاری نہیں ہے، ان کے پاس مسلم نہیں ہے، ان کے پاس ریاض الصالحین نہیں ہے، ان کے پاس قدوری نہیں ہے، ہدایہ نہیں ہے، ان کے پاس تفسیر جلالین نہیں ہے، تفسیر ابن کثیر نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حضرت، لیکن پھر بھی انداز ہے۔ ہمارے پاس سارا کچھ ہی ہے لیکن انداز کوئی نہیں ہے، وجہ علم نہیں ہے۔ ساری ساری رات محفلیں چلیں گی، نعت کھائیں گے، ایک عالم دین نہیں بلایا جائے گا۔ نقیب صاحب ہیں ان کا اپنا ہی مزاج ہے، انہیں ایک شیر اتھو چکنا ہے، کوتھو چکنا ہے، کوتھو چکنا ہے، کوتھو چکنا ہے تو کوتھو چکنا ہے۔ ساری ساری رات محفلیں ہوں گی، ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھی جائے گی، ایک آیت۔ پھر کیا ہوا؟ بگڑ گیا سر۔ اب دیکھیں نا جی حضور، میں بس بات مختصر کروں گا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے بزرگ تھے جی، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ایک دن بڑی قیمتی چادر اوڑے نا، آپ بغداد شریف کے بازار سے گزر رہے تھے خود کو چھپا کے، وجہ اس طرح گزروں گا لوگ جمع ہو جائیں گے، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، کسی کو چوٹ آئے گی، اس لیے حضور غوث اعظم خود کو چھپا کے گزر رہے ہیں۔ جب آپ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا بازار میں اس وقت ایک کپڑا چور کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی۔ اس نے کہا اللہ ہے بھائی، جتنی قیمتی چادر ہے اگر چرا لوں تو مجھے تو کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے، اگر پتا ہوتا تو کبھی یہ حرکت نہ کرتا۔
اب وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن بازار میں چادر نہیں چھیننی، کیونکہ آگے رش ہے، اگر چادر چھین کے بھاگوں گا مزاحمت ہوگی، بڑی جلدی پکڑا جاؤں گا۔ چادر وہاں چھین کے بھاگنی ہے جہاں آگے بندے نہ ہوں، لوگ نہ ہوں، اگر ہو بھی تو کوئی اکا دکا ہو تاکہ آسانی رہے بھاگنے میں۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، آپ فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان۔ کیا آپ کو نہیں پتا تھا میرے پیچھے کون چل رہا ہے؟ اس نیت سے چل رہا ہے، پتا تھا، آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے نکل گئے نا، رش کوئی نہیں رہا، اس کے مطابق جگہ ٹھیک ہے چادر چھیننے کے لیے، اس نے جناب حضور غوث پاک کی چادر کو ہاتھ ڈالا اور اس نے کھینچا۔ آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، وہ چادر کھینچ رہا، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نال سوں، لیکن پھڑ چادر میری لئی سوں، پھڑی چادر پیڑی نیت نال سوں، لیکن پترا تو بہ کے سن لیندا تے مینوں لاکھ روپیہ مل جانا سی۔ بھائی نہ اٹھے کوئی بھی، میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے بس۔ یا اللہ چادر پھڑی پیڑی نیت نال سوں لیکن پھڑ چادر میری، یا اللہ پھر جو ہن پھڑ ہی لئی سوں تو پھر انج دا کرم کر پھڑ کے نال ہی جنت چ جائے۔ اے تھے میں سنائیے باہر میری بھاویں پھڑ کے ویکھ لو، کی کراں گا میں بھی نہیں۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بدلو پتر خود، علم حاصل کرو حضرت، علم حاصل کرو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار، لازمی تو نہیں جی سارے ماننے والے ہی ہوں، نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں بڑا بڑا سامنا پڑتا ہے نہ ماننے والوں سے، بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نے کہیں جانا تھا تو راستے میں کوئی گھر تھا جو نہ ماننے والے میں سے تھا، ان کو پتہ چل گیا حضرت نے گزرنا ہے، انہوں نے سارے پنڈوں سوا کٹھی کر لی کہ تو حضرت نے لنگنا ہے نا تو حضرت سوا سٹنی ہے۔ آپ جب وہاں سے گزرے نا، وہ پہلے چھت پہ منتظر کھڑے تھے، انہوں نے اوپر سے حضرت پہ نا سوا پھینکی، راکھ، حضرت کی پگ، حضرت کا چہرہ، حضرت کی داڑھی، حضرت کے کپڑے سب خراب ہو گیا۔ آپ اوپر دیکھے تو مسکرائے، سے نہیں رہا گیا، وہ لڑنے پہ اتر آئے۔ آپ نے فرمایا بھائی سوا میرے تے سٹی یہ لڑن تسی ڈے دے۔ عرض کی تھی حضور اسی بھی تے تاں ہی لڑن ڈے دینا کہ تاڑے تے کیوں سٹی تے تسی اگو کیوں ہسن ڈے دے ہو، تسی خوش کیوں ہون ڈے ہو، تانوں غصہ نہیں آیا؟ فرمایا میں تو اس بات پہ خوش ہو رہا ہوں، شکر ہے سوا چی گل مک گئی ہے، باقی جویں کام میرے نے میں تے اگ دے لائق ہاں۔ حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا، کہتے میں نے عرض کی محبوب میں تو پڑھے کچھ نہیں، میں فیصلے کس طرح کروں گا؟ تو کہتے محبوب علیہ السلام نے اپنا دایاں دستے مبارک میرے سینے پہ رکھا۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ السلام کے دستے مبارک کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، فرماتے اس کے بعد کو فیصلہ تھا ہی نہ جو مولا مشکل کشا نہ کر سکا ہو۔ ان نگاہ مبارکہ کا فیض ہوتا ہے۔ عرصہ دراز آپ نے بیٹھ کے حضرت جی علم بانٹا، لیکن حضرت جی ضرورت یہ ہے کہ سلسلے کو لے کے چلیں ہیں صاحبزادگان، لیکن آؤ پتر ہم بھی حصہ ڈالیں اپنا۔ بڑی شان ہے علماء کی، یہ میری بات یاد رکھنا۔ وکری بات ہے ہمارے معاشرے کا مزاج تھوڑا اور بن گیا، ہم نے قدر نہیں کی علماء کی، ہم نے قدر نہیں کی علماء کی۔ اللہ یہ حدیث صرف علماء کے لیے، مجھے خود پیر و مرشد سے خلافت ہے، بریلی شریف سے خلافت ہے، لیکن اگر میں بھی اپنے ساتھ درس نظامی کو نکال دوں، عالم نکالوں، تو پھر میرے لیے بھی نہیں ہے، پاویں میں پی رہی ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم باعمل کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم باعمل سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے جس کا مفہوم ہے جب کوئی عالم باعمل کسی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے اللہ اس کے گزرنے کی برکت سے 7 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شان عالم کی ہے کہ پانی کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے معاشرے نے قدر نہیں کی، آج حضرت جی چوکیدار جو ایک فیکٹری کے باہر گن لیے کھڑا ہے اس کی تنہا بھی ایک امام مسجد سے بہتر ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ پتر، کہتے ہم کچھ ہیں کرتے ہم کچھ ہیں۔ ایک وہ شخص جنہیں 8 سال میں نے مدرسے میں پڑھا ہے، میں حضرت جی اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، جنہوں کہتے ہیں کدی تیلا بھی نہیں پہن کے ویکھیا، لیکن اللہ کی قسم ہے مدرسے میں نے بھی اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئے ہیں۔ میں نے کبھی اپنے گھر میں سوکھی روٹی نہیں کھائی، مدرسے میں نے بھی جلی روٹیاں کھائی ہیں۔ کبھی میں نے خالی چنوں کی دال نہیں کھائی تھی، مدرسے میں نے بھی 8 سال کھائی ہیں۔
لیکن کیا ایک عالم پورا مہینہ 4 جمعے 5 نمازاں جنازے بھی بچیاں نو قرآن بھی مسائل بھی حدیث بھی سارا کچھ ہی مہینے بعد کنا 8,000 10,000 11,000 12,000 اور ایتھے صرف بندہ ایک دن یہ مجھے بھی آتا ہے جی کرنا بڑا اچھا ہاں جی ایک دن داڑھی ہے نہیں ہے پگ ہے نہیں ہے نماز ہے نہیں ہے نہیں بس صرف 1 گھنٹے دا 1.5 لاکھ روپیہ یہ مطلب اج قرآن دی کوئی شان نہیں جی قرآن والے نو مہینے بعد 12,000 اور یار حدیث والے نو بخاری والے نو مسلم والے نو نسائی والے نو ترمذی والے نو ابن ماجہ والے نو ہدایہ والے نو قدوری والے نو جلالین والے نو ریاض الصالحین والے نو نور العزا والے نو شرح جامی والے نو مہینے بعد 8,000 اور اور جڑا کہندا ان نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ہے یار کو خدا دا واسطہ کوشش کرو تھوڑی خدا کا واسطہ کوشش کرو تھوڑی سی اور سنیو خدا کا واسطہ کوشش کرو تھوڑی سی تمہارے اس عمل کا نتیجہ پھر کیا نکلا آج وہ سیٹ آج وہ جگہ جو ساری سیٹوں سے شانوں والی تھی آج تم نے سب سے عام اس کو کر دیا آج لوگ پیلیاں بیچ بیچ کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں آج لوگ پیلیاں بیچ بیچ کے اپنے بچوں کو انجینئر بنا رہے ہیں ان کو کوئی خدمت خلق کا اتنا شوق نہیں چڑھا کیوں بنا رہے ہیں سب نو پتہ ہے ڈاکٹر بن کے تنہا کی ہونی ہے تے امام مسجد بن کے تنہا کی ہونی ہے اس لیے بدلو پتر اس لیے بدلو یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے بدلو اپنے آپ کو اپنا مزاج بدلو اور میں یہی کول پڑھ کے بس ایک بات سنا کے گفتگو ختم کروں گا جو قدر والے تھے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر شریعت محمدی میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے حضرت بدلو پتر اپنے آپ بدلو ہم کو نعت خانے کے خلاف نہیں ہے ہاں ہمیں بھی ٹھنڈ پڑتی ہے سن کے سب سے اولا اولا ہمارا نبی ہے لیکن پتر ظلم ہے یہ زیادتی ہے جن نے کتیلا بھی نہیں پنے ہے ایویں 4 دن کسی کل بیٹھا دے سیکھ لیا اور میں علماء سے بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے جی حالات بڑے ٹف ہیں لیکن صبر کر لینا انشاءاللہ آخرت میں تمہاری قدر اللہ اور اللہ کا رسول کریں گے انہوں نے کیا کرنی ہے اس لیے پتر یہ جو فیض ہے میں بس نہیں تھی میں تصویر دیکھ کے کہہ رہا ہوں یار تصویر چ بابے ہوری ایڈے سونے نے تو کی کچگی ہون گے تصویر چ بابے ہوری ایڈے سونے نے قبلہ شمس الفقہا کیا یار جاؤ جلال ہوگا یار تو واقعی ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جن کو دیکھ کے رب یاد آئے حضرت دیکھو یار تصویر کتنی سونی ہے یار کیا نورانی سونا چہرہ پتر قدر کرو علماء تمہیں غلطیاں ہوتی ہیں بندوں میں ہی ہوتی ہیں مجھے ایک بندہ دن کہنے لگا جی مچھاں بڑی ہیں میں ٹھیک ہے یار غلط ہے میں کوئی دلیل نہیں دوں گا دعا کرنا اللہ مجھے معاف کر دے لیکن تینوں مچھاں ہی لبھی ہیں پاگ نہیں لبھی ہے تینوں داڑھی نہیں لبھی تینوں سینے چ قرآن نہیں لبا حضور تے مسلے تے کھلونا بھی نہیں لبا حضور دے ممبر تے بہنا بھی نہیں لبا ہے پتر تم نے اینکیں وہ لگا لی ہیں جس میں صرف خامیاں نظر آتی ہیں وہ اینکیں لگاؤ جس میں خوبیاں نظر آئی ہیں خوبیاں بھی بڑی ہوتی ہیں بدلو اپنی اپنی اینکیں تم نے اینک کی وہ لگا لی ہے جس میں صرف خامیاں نظر آتی ہیں یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ آپ اپنے وقت میں چیف جسٹس بھی تھے حضرت جی روز بادشاہ کے بالکل ساتھ آپ کی کرسی لگائی جاتی تھی آپ حسب معمول بیٹھے تھے زلزلہ آ گیا وہ کینگرے گرنے شروع ہو گئی عمارت کے اب قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں بھائی جان بچاؤ لیکن اٹھ کوئی نہیں رہا کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھا حضرت نے بادشاہ کا کوئی دھیان کیا آپ اٹھے اور دربار سے باہر تشریف لے گئے
اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا میں نہیں اٹھا، میرا وزیر دفاع نہیں اٹھا، وزیر خارجہ نہیں اٹھا، وزیر خزانہ نہیں اٹھا، وزیر فلانا فلانا نہیں اٹھا، وہ یہ مولوی اٹھ کے چل دیا۔ وہ پیچھے سے رہتے علامہ سعد الدین تفسدانی اللہ الرحمہ کو پکار کے کہتا ہے او مولوی، کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ ارے میں نہیں اٹھا، تو کیوں اٹھ کھڑا ہوا؟ آپ کھڑے ہوئے اور بادشاہ کی جانب دیکھ کے آپ نے جواب، آپ نے فرمایا سنو بادشاہ، ہاں میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے تو مر بھی گیا، اگلی دن تیری جگہ اگلے دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا، لیکن اگر سعد الدین کا انتقال ہو گیا، نیا سعد الدین بنتے بنتے 40 سال لگ جائیں گے۔ ہاں جی، یہ جو تمہیں لوگ نظر آ رہے ہیں نا، جو بزرگ تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو یہ وہی ہیں جن کے لیے کسی نے کہا ڈھونڈو کہ اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ الحمدللہ صاحب موجود ہیں، قبلہ موجود ہیں، حضرت موجود ہیں، آپ نے میرا عذر مجھے نام اگر آتا تو میں ایک ایک کا لیتا تھا، یہ قبول کرتا ہے، میں ایک ایک کا نام لیتا جی، لیکن اس طرح ہوا کہ قبلہ شمس الفقہا کے مثال ہوتے بالکل اینڈ بینڈ اسی لیول کی شخصیت آگے بٹھا دی گئی، شاید زمانے لگ جائیں کسی کو وہاں پہنچتے اس لیے قدر کرو، علماء سے پیار کرو پتر، ان سے محبت کرو، یہ لوگ تمہیں نہیں ملیں گے، اور یہ تو اللہ نے بھی نہیں کہا جی میں پاس ہو نہیں کرنا جڑا 100 نمبر لے کے آئے گا، اور یہ تو پاکستان گورنمنٹ کا بھی قانون ہے، وہ بھی 33 والے کو پاس کر دیتی ہے، اللہ دی قسمیں تو ہی 95 والے فیل کر چڑھے پڑ گئے کہ بلا جی اللہ بھی پاس پنجاب گورنمنٹ بھی پاس کر دیتی ہے 33 والا، تم نے 90 نمبروں والے فیل کر دی ہیں حضرت جی، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، نہیں تم خوبیاں دیکھو اور علم حاصل کرو حضرت، اپنے اداروں سے پیار کرو حضرت، اپنے مدرسوں سے محبت کرو، اپنے بیٹے دو حضرت، اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے حضرت، پھر وہی رنگ واپس آئے گا، صرف محنت کی ضرورت۔ آخری بات جی، یہ دیکھو یہ تھا دور سونا، بس جی آخری بات، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کا پہلا دن، ایک بچی آگے چھوٹی سی آگے رونے لگ پڑی، آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ اور پتر بڑا اوکھا دور آ گیا پتر، اللہ ان فتنوں سے بچائے، جس کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتا وہ ہے کس کا، وہ بھی جناب بیٹھ کے ابو بکر صدیق پہ بھونک رہا ہوتا ہے، ہاں جی، کیونکہ حلالی نہیں بھونک سکتا صدیق اکبر پہ کبھی، یہ حرامی کا کام ہے، حلالی نہیں صدیق اکبر، کیونکہ صدیق اکبر تو وہ ہیں جی جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ھما فی الغار جی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حلالی نہیں صدیق اکبر پہ بات کرے گا کبھی بھی۔ اور یاد رکھنا میں ان کو بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، او کتیا تو بھونک صدیق اکبر تے، تیرا بھونکنا اتنے رہ جانا، کیونکہ جتنے صدیق اکبر نے اتنے بھونکنا نہیں جانا، اتنے جدو بھی جانا درود ہی جانا ہے، تیرے بھونکنے سے نہیں ان کو فرق پڑے گا، تو اپنے منہ کالا کر رہا ہے، تو اپنی آگ بڑھا رہا ہے، اور صدیق اکبر کو تیرے نہیں بھونکنے سے فرق پڑے گا، کیونکہ جہاں وہ حضور کی خدمت میں ہے نا، اور حضرت عمر فاروق، وہاں کسی کا بھونکنا جاتا ہی نہیں، وہاں جب بھی جاتا ہے یہی جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، وہاں یہ جاتا ہے بات، وہاں نہیں، تیرا بھونکنا وہاں نہیں جائے گا کوئی۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے؟ وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے، آپ نے فرمایا وہ بتا، عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، ماں بھی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم گزر بسر کرتے ہیں، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ نکال نہیں سکتی، دادی ہے گھر میں ایک، اندھی بھی ہے بوڑھی بھی ہے، اسے نکلے جانا، رو اس لیے رہی ہوں جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رو پڑے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، آپ رو پڑے حضرت جی، اور رو کے اس بچی کو جواب کیا دیتے؟ آپ نے فرمایا نہ رو، حضور نبی کریم علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے،
اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. میں پھر وہی کہوں گا جی تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. بدلو پتر اپنے آپ کو، ان سے پیار کرو. یہ خزانہ تمہیں انہی لوگوں سے ملے گا. حضرت علم دین حاصل کرو حضرت، اپنے بچوں کو عالم بناؤ. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے. اللہ حضرت کا فیض اسی طرح جاری و ساری رکھے جی. حضرت کا لگایا یہ جو درخت ہے اللہ اس کو اور پھل عطا کرے، اللہ اور پھول عطا کرے. جتنی بھی شخصیات بیٹھی ہیں اللہ ان کے سائے اہل سنت کے سر پہ سلامت رکھے جی. وما علینا الا البلاغ المبین.